بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک کی جب رجیم چینج ہوتی ہے یا حکومت چینج ہو جاتی ہے یا پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے تو اس ملک کا سارا نظام چینج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کابینہ ریزائن کر دیتی ہے، پھر نئی کابینہ بنتی ہے، نئے نئے منسٹروں کو موقع ملتا ہے، اور جو منسٹر ہوتے ہیں اگر وہ دوبارہ بھی منسٹر بنتے ہیں تو ان کا پورٹ فولیو چینج ہو جاتا ہے، پالیسیاں چینج ہو جاتی ہے، نئے افسران، نئے لوگوں کو امید مل جاتی ہے، کئی لوگوں کو نئے لوگوں کو سروسز کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ حکومتیں چینج ہونے کا یہ زیادہ نظام جو ہے یہ پارلیمانی نظام طرز حکومت میں ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا برٹش کا اس وقت کوشچن چل رہا ہے، برٹش میں ابھی ریسنٹلی بورس جانسن کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوا ہے، اور لیز ٹرس جو ہیں وہ اب نئے وزیر اعظم کا جو ہے نا عہدہ سنبھال رہی ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں بھی کئی دفعہ ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں تو بہت دفعہ ہوا ہے، پاکستان میں بھی ریسنٹلی ابھی رجیم چینج ہوئی تھی عمران خان کی، اور اب شہباز شریف صاحب حکومت لیڈ کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو پارلیمانی طرز حکومت میں اکثر ایک سٹیبل گورنمنٹ آل آف سڈن کسی گراؤنڈ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی بورس جانسن کی گورنمنٹ تھی، یہ کوئی فنانشل سکینڈل نہیں تھا، کوئی کرپشن نہیں تھی، مورل گراؤنڈ پہ کہ انہوں نے ایس او پیز کی، کرونا کے ایس او پیز کی وائلیشن کی ہے، اس وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ اس سے پہلے ٹریزا میں جو تھی وہ بھی اسی گراؤنڈ پہ گئی تھی، اس سے پہلے ڈیوڈ کیمرون بھی ریفرینڈم کی بنیاد پہ گیا تھا کہ میرا ریفرینڈم ناکام ہو گیا، لہٰذا مجھے مورلی طور پر اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور وہ اسی طرح ہوا تھا۔ 3-4 جو پرائم منسٹر برٹش کے گئے ہیں مورل گراؤنڈ پہ گئے ہیں، کوئی کرپشن اور دوسرا ایشو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا۔ اس کے مقابلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن طرز حکومت پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے۔ ابھی اگر آپ ریسرچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ہمیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی سوائے رچرڈ نکسن کے، جو پریزیڈنٹ بنے تھے 1974 میں، واٹر گیٹ سکینڈل ہوا تو اس سکینڈل کی بنیاد پہ انہوں نے ریزائن کیا۔ ہی از دا اونلی پریزیڈنٹ ان امریکن ہسٹری جنہوں نے ریزائن کیا۔ مطلب ونس پریزیڈنٹ الیکٹڈ وہ اپنی ٹینیور پورا کرے گا، اور اگر کوئی بہت زیادہ اس کا کوئی مورلی کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے یا کوئی کرپشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو امپیچمنٹ کیا جاتا ہے۔ امپیچمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس سے پہلے بل کلنٹن کی مونیکا لیوسکی کے کیس میں امپیچمنٹ کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور پریزیڈنٹ تھے، ان کی بھی امپیچمنٹ کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے، اور یہ بات اب ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو کہ امریکن طرز کا ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا، اپنا پلان اور اپنا جو بھی منشور ہے پھر مینیفیسٹو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، مکمل کرے، اپنے ملک و قوم کے بارے میں جو ڈیسیژن لینے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے وہ مکمل کریں۔ جبکہ پارلیمانی طرز حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی سٹیبل گورنمنٹ بھی کسی نہ کسی گراؤنڈ کے اندر ایک دم شیک ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے، یا اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پرابلم چلتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ عمران خان کو انہوں نے نکالا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایشوز آئے ہیں جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ چلتا رہا۔ تو دیکھا جائے تو صرف امریکن طرز حکومت جو کہ آئیڈیل طرز حکومت ہے جس میں پریزیڈنٹ اپنی فل ٹرنیور پوری کرتا ہے، بلکہ اچھی پالیسیاں اگر وہ دیتا ہے قوم کو اور اچھی طریقے سے گڈ گورننس کرتا ہے تو اس کو نیکسٹ 4 ایئرز بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ اگلی ٹرم بھی مل جاتی ہے۔ چونکہ پریزیڈینشیل فارم میں صرف 2 ٹرم کے لیے بن سکتا ہے، لہٰذا دوسری ٹرم کے بعد اس کا پولیٹیکل کیریئر کم ٹو این اینڈ ہو جاتا ہے ادھر۔ جبکہ پارلیمانی طرز حکومت میں 3 4 دفعہ بھی پرائم منسٹر بنتے رہے ہیں، ہمارے نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے، اسی طرح اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو طرز حکومت کے حوالے سے جو بات اب برٹش کے ریفرنس سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت اچھا ہے لیکن بہت کمزور ہے، انسٹیبل ہے، کسی بھی وقت افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ امریکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، بہت پاورفل ہے، سٹیبل ہے اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔
تو اگر حکومتوں پرٹیکولرلی جب ڈیولپنگ کنٹریز کی بات ہو رہی ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت اگر بنے، حکومت اگر ملے، عوام منتخب کرے تو اسٹیبل گورنمنٹ ملنی چاہیے، تاکہ وہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیں ملک و قوم کے لیے تو ان کو موقع ملنا چاہیے، نہ کہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کے ان کی حکومت ختم کر دی جائے، ان کی اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑ جائے۔ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے طرز حکومت اور اپنے طرز اسٹائل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔